اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 21 مارچ 2021 تمام ملازمین کو پاکستان بھر کے اور خاص طور پہ صوبائی ملازمین کو بھی میرا سلام۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ یوٹیوب چینل بنایا ہے میں نے آپ لوگوں کے لیے، ایک تو اس کو لائک شیئر اور سبسکرائب، جو گھنٹی کا سائن آ رہا ہوگا ایک سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اپڈیٹ دیتا چلوں، سب سے پہلے وفاقی ملازمین کو ریگارڈنگ اپ گریڈیشن فائل سیکٹری اسٹیپ کے ٹیبل پہ پہنچ چکی ہے اور ریکمنڈیشنز دی ہیں اسپیشل سیکٹری نے کسی کمیٹی کے حوالے سے۔ لیٹ سی کہ سیکٹری اسٹیپ اس کے اوپر کیا ڈیسیجن لیتے ہیں، اور دوسرا انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ ایک دو روز میں سیکٹری اسٹیپ کی جانب سے بھی پتہ چل جائے گا۔ دوسرا اس کے حوالے سے تنخواہوں کے حوالے سے کہ پے رول وفاق کے ملازمین کو مبارک ہو کہ آف سرکل پے رول چل چکا ہے اور تنخواہوں کا جو انکریز ہے 25% ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس وہ سیلریز میں لگ چکا ہے۔ وفاق کے ملازمین کا 1 اپریل کو وہ آ جائے گا رننگ بیسک پے کے اوپر۔ اب چلتے ہیں صوبائی ملازمین کی جانب، تو سب سے پہلے لیڈیز ہیلتھ ورکرز کو مبارکباد ہو، 8 دن کا ان کا دھرنا تھا، جاری رہا۔ میں بھی لیٹ گیا، معذرت بھی کی، اور تمام ملازموں کو بھی میں نے کہا کہ یہ واقعی لمحہ فکریہ تھا کہ وہ بہنیں وہاں پہ بیٹھی رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی سنی، ہم میں سے بھی جو کردار ہونا چاہیے تھا وہ ہم لوگ کردار نہیں ادا کر سکے۔ بہت سی وجوہات تھیں، ابھی اس ڈیٹیل میں نہیں جا پاؤں گا میں۔ 24 مارچ کی ڈیٹ اناؤنس کی ہے تمام تنظیموں نے، ان تمام تنظیموں نے جو 10 فروری 2021 کو آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس کے پلیٹ فارم پہ اسلام آباد میں اکٹھا تھی۔ کچھ کمیونیکیشن گیپ تھا تمام تنظیموں میں، جس کی وجہ سے تمام تنظیمیں جو ہیں، بیشتر تنظیموں نے 12 تاریخ کی پروٹیسٹ کی کال دی ہوئی تھی، پھر 15 کی، پھر 18، پھر ہمارے ٹیچرز بھائی تھے 19 تاریخ کو آ کے بیٹھے ہوئے، اور پھر 24 تاریخ۔ تو لاہور میں جا کے ساتھیوں سے کوارڈینیشن الحمدللہ ہو گئی ہے، اور تمام ساتھی جو 10 فروری کو اسلام آباد آئے تھے 24 مارچ کو لاہور آ رہے ہیں۔ تمام صوبائی ملازمین کی ذمہ داری ہے کہ اپنے حق کے لیے ایک دفعہ پھر باہر نکلیں، مگر اب جسٹیفیکیشن ہے آپ لوگوں کے پاس کہ وفاق کی کلیئر کٹ ڈائریکشنز آ چکی ہیں، تو صوبائی گورنمنٹس کو اس کے اوپر ریلیکٹنٹ نہیں ہونا چاہیے، اب سیدھا سیدھا انکریز دیں وفاق کی ہدایت کے مطابق۔ وفاقی ملازمین جتنے بھی ہیں لاہور بیسڈ جتنے بھی وفاقی ملازمین ہیں، ان سے میری ملاقات بھی ہوئی، وابڈا کے پیغام یونین کے ساتھی، ملی لیبر فیڈریشن کے ساتھی، پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس، پوسٹ آفس کے ہمارے ساتھی ہیں، ریلوے کے ساتھی ہیں، اور دیگر بہت سے ڈپارٹمنٹس ہیں جو لاہور میں کام کر رہے ہیں۔ وفاقی ملازمین آل پاکستان آڈٹ اکاؤنٹس کے ساتھی ہیں، فیڈرل کنسولیڈیٹڈ فنڈ وفاق سے پے لے رہے ہیں۔ آپ سب لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ جس طرح سے وفاقی ملازمین شانہ بشانہ لڑے، بے شک وفاقی ملازمین کو حق مل چکا، آپ لوگوں نے 24 مارچ کو سول سیکٹریٹ پہنچنا ہے۔ صوبائی ملازمین کو ایک دفعہ پھر میں کہہ رہا ہوں، اگر آپ کو حق چاہیے، لاکھوں میں آپ لوگوں کی تعداد ہے، آپ لوگوں کو باہر نکلنا ہوگا، اور جس طرح سے وفاقی ملازمین نے اپنی لڑائی لڑی، آپ لوگ شانہ بشانہ تھے، اپنے سیکٹریٹ کو وفاقی ملازمین نے بند کر کے رکھا۔ صوبائی ملازمین کی ذمہ داری ہے پرامن طور پہ احتجاج کریں اور اپنا حق لیں۔ وفاق کے ساتھی آپ کے شانہ بشانہ ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ 24 مارچ کو آپ دیکھیں گے وفاق کے ساتھیوں کا بھرپور کردار۔ تمام ساتھیوں سے درخواست ہے اکٹھے رہیں، متحد رہیں، دکھ ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے۔ 24 مارچ کو ایک حضرت جن کا کردار رہا پہلے بھی، چاہنے والے ان کے بھی ہیں، برا لگتا ہوگا انہیں،
مگر جہاں پہ جو چیز غلط ہے سو غلط ہے، بے شک کسی نے برا بھلا کہنا ہے، جو بھی کہنا ہے کہتے رہیں۔ 6 جون کو ہمارے ساتھ تھے، پریس کانفرنس کی، ہمیں بتائے بغیر بائی پاس کر کے وزارت خزانہ میں ملاقات کر کے چلے گئے۔ اس کے بعد ہم اکٹھے تھے، 14 اکتوبر کی علیحدہ سے تاریخ دے دی، ہمیں بائی پاس کیا۔ ہم نے بہت کوشش کی کہ تمام ملازمین اکٹھے آئیں، انہوں نے ملازمین کو اکٹھے نہیں ہونے دیا۔ جب 14 اکتوبر کو یہ حضرت آئے، انہوں نے اپنی دکان علیحدہ سے چمکائی، اور جن لوگوں کے ساتھ آئے انہوں نے کہا ان سے تو تعلق نہیں، میری اپنی ایک جماعت، اپنی ایک شناخت ہے، اور مذاکرات کی ٹیبل کے اندر 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ اس کے بعد مذاکرات جب ہوتے رہے تو ساروں سے چھپ چھپا کے مذاکرات کرتے رہے، ہمیں پتہ لگا، ہم پہنچے، یہ 5 فروری نہیں، اس سے پہلے کی بات بھی میں کر رہا ہوں۔ اس کے بعد ہم اکٹھے ہوئے، ایپکا اکٹھی ہوئی، فیڈرل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس کے پلیٹ فارم پہ آئے۔ 12 جنوری کو ہم نے پروٹیسٹ کیا۔ اس سے پہلے بھی جب متحدہ ایپکا تھی، مذاکرات کے لیے متحدہ ایپکا کے قائدین کو چھوڑ کے خود اکیلے سے اندر چلے گئے۔ پھر ہم نے چانس دیا، اور اس کے بعد 12 فروری کو احتجاج کیا، اور 5 فروری کو جو بھی ہوا تمام ملازمین نے دیکھا۔ 10 فروری کا احتجاج تھا، انہوں نے بائیکاٹ کیا، نہیں آئے۔ شاید خوش فہمی تھی کہ میں بائیکاٹ کروں گا، مطالبے پورے ہو گئے ہیں، جو بھی معاملات ہیں تو لوگ نہیں جائیں گے، احتجاج ناکام ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ملازمین کو اکٹھا رکھا، ملازمین کامیاب ہو گئے۔ مذاکرات ہمارے، ایگریمنٹ ہمارا، ڈائریکشنز ہماری، اس کی بیس کے اوپر آپ پنجاب کے اندر کال کرتے ہیں ملازمین کو، مذاکرات میں جا کے بیٹھتے ہیں، اور تمام چیزیں نئے سرے سے پروٹیسٹ کی کال، ایپکا کے 2 دھڑے ایک پلیٹ فارم پہ، پاکستان بھر کی تمام تنظیمیں، پنجاب کی تنظیمیں ایک پلیٹ فارم پہ، اور دوبارہ سے اب ملازمین اکٹھے ہونے کے لیے جا رہے ہیں 24 کو، تو اور کچھ نہیں آیا تو ایک لیٹر سرکولیٹ کر دیا گیا ہے کہ ان کی ایک میٹنگ ہے 24 تاریخ کو۔ تو پاکستان بھر کے ملازمین اکٹھے رہیں، یونائٹڈ رہیں، 24 تاریخ کو باہر نکلیں اور اپنا حق چھین کے لے لیں۔ جو یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارا تو 40% پہ چل رہا تھا، 50% پہ چل رہا تھا، صرف 25% کیوں؟ پچھلے 5 سال سے چارٹر آف ڈیمانڈ جو لے کے اسلام آباد آیا جا رہا تھا، اس کے اوپر ملازمین کو کیا لے کے دیا گیا؟ 150% مانگا گیا اور کچھ بھی نہیں لے کے گئے، اس کا مطلب ہے کہ بیچا گیا ملازمین کو۔ ڈیمانڈ پوری نہیں ہوئی تو کیا کیا گیا؟ کچھ کم بھی لیا گیا؟ تو یہ بہت سے سوالات ایسے ہیں کہ ہر دفعہ ملازمین کو تقسیم کرنے کی ایک شخص کوشش کرتا ہے، مذاکرات کو سبوتاژ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ملازمین اکٹھے رہیں، اکٹھے رہیں، اکٹھے رہیں، اکٹھے رہیں۔ اگر کچھ حاصل کرنا ہے آپ نے اپنے بچوں کے لیے، اہل خانہ کے لیے، تو اکٹھے رہیں، اور 24 مارچ کو باہر نکل کے اپنا حق آپ خود حاصل کریں۔ بہت شکریہ۔